اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا اور روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیوتا ورونا، جسے یونانی یورانس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ متھرا، جو روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ ورونا اور متھرا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے اور پھر وہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ یہ ایران کی قدیم مذہب کا بانی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسے ایک فرضی شخص سمجھا جانے لگا جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا، لیکن اب ایسے دلائل و شواہد مل گئے ہیں جن کی بنا پر موجودہ دور کے مورخین اور محققین اسے ایک حقیقی شخص یقین کرنے لگے ہیں۔ زرتشت آذربائیجان کے صوبہ کا باشندہ تھا۔ اس کی پیدائش یورومیا جھیل کے مغربی کنارہ پر ایک قصبہ میں ہوئی۔ اس کا نام بھی یورومیا تھا۔ اس کا عہد شباب تنہائی اور خلوت گزینی میں بسر ہوا۔ اس وقت وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا۔ اس اثناء میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئیں، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے، اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی۔ پہلے 10 سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات وسطاسپ سے ہوئی، جو وہاں کا حکمران تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو فردوسی نے اپنے شاہنامہ میں گستاسپ کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ درباری علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا، لیکن سب کو رسوا کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار بادشاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ گستاسپ اس کا دست راست ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج نصیب ہوا۔ اسی اثناء میں وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ جدید سبزوار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زرتشت، جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا، بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گرد اس کے عقیدت مندوں اور امتیوں کا ایک انبوہ کثیر تھا۔ یہی مصنف زرتشت کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لکھتا ہے۔ بعض مورخین کی رائے میں وہ 1000 سال قبل مسیح پیدا ہوا، اور بعض نے 660 قبل مسیح اس کا سال پیدائش متعین کیا ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وفات 583 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی کتاب کا نام زند ہے۔ اس کی شرح اوسطا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کتاب تاریخ میں ہے کہ بخامنشیوں کے عہد میں اسے مرتب کیا گیا، اور بیل کے 12,000 ہڈیوں کے ٹکڑوں پر یہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی تھی۔ بخامنشیوں کے زوال کے بعد اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا اور بہت کم حصہ محفوظ رہا۔ بعض علماء کے نزدیک دولاگاس اول، جو 1 صدی عیسوی میں پارتھیوں کا بادشاہ تھا، اس نے، اور بعض کے نزدیک اردشیر، جو ساسانی خاندان کا بانی تھا، اس نے تلاش بسیار کے بعد اس کتاب کے چند حصے دریافت کیے اور ان کو مدون کیا۔ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ زرتشت سے پہلے آرین مظاہر فطرت کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن زرتشت نے خدائی وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی، جسے اس کی زبان میں اہورا مزدہ یا آرمزد کہا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا، خداوند برتر، اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا۔ اس حقیقت کا علم اس گفتگو سے ہوتا ہے جو اہورا مزدہ نے زرتشت سے کی۔ اس نے کہا کہ آسمان کو میں بلندیوں پر سلامت رکھتا ہوں، جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے، اور زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں ول ڈیورنٹ کا ایک اقتباس نقل کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اس کے مطالعے سے قارئین کو حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہونے میں مدد ملے گی۔ وہ لکھتے ہیں